بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ اب اس کو میں کیسے جانوں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام واجب العزت عزیزان گرامی، رب کا شکر ہے جس کے فضل کرم رحمت سے آج کی اس جمعۃ المبارک کی بابرکت ساتھ میں ہم سب یہاں موجود ہیں. جو عنوان تھا گزشتہ وہ مکمل ہو گیا، فلاح دارین. اس میں ایک لفظ اطاعت پر گفتگو ہوئی اور میرا دل اس پر انشاءاللہ تعالی العزیز مزید کی بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تخلیق کیا تو اس کے حوائج ضروریہ، وہ ضروری حاجتیں جس طرح ہوا، پانی، حواس، علم، آگہی، جس کی اس کو ضرورت تھی وہ ساری چیزیں خوب باہم پہنچا دیں. علم حاصل کرنے کے لیے اور جاننے کے لیے اس پر انشاءاللہ میں آئندہ بات کروں گا. اس پر میں تقریباً 25 سال پہلے میں نے ٹیکنیکل کالج کے زمانے میں گفتگو کی تھی اور میرا دل ہے اس کو دوبارہ پیش کروں. اس وقت ایک اور عنوان ہے جو اسی سے متعلق ہے، یہ جو حوائج ضروری اللہ پاک نے انسان کو عطا کی. حواس اس میں سب سے پہلے جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. حواس حس کی جمع ہے اور خمسہ کہتے ہیں 5 کو، 5 حصے: باصرہ، لامسہ، شامہ، سامعہ، ذائقہ اور پوری ہوگی 5. اس سے علم حاصل کرتا ہے نا. اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مضبوط چیز ہے، نہ بھی دیکھے اس کے لیے دیکھنا نہیں. عجیب بات یہ دیکھ کے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ ٹھوس ہے یا نرم ہے. کئی چیزوں پر ایسا پرنٹ ہوتا ہے کہ مثال کے بندہ کہتا ہے لکڑی، حالانکہ وہ لکڑی نہیں ہوتی. اور منظر کا جو رنگ ہے وہ ہاتھ 1000 دفعہ پچھو ہے، وہ نہیں بتا سکتا ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے. آنکھ 1000 دفعہ دیکھے وہ نہیں بتا سکتی کہ یہ سخت ہے یا نرم ہے یا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. ہر حص اپنے دائرے میں کام کر رہی ہے، وہ دوسرے کے دائرے میں جانے کی جرات نہیں رکھتی. لیکن اس کے باوجود ان حواس میں غلطی کا 100% امکان ہے. اوہو میں تو یہ سمجھا تھا، یہ نہیں کہ آپ میں نہیں، بڑے بڑے لوگ سائنسدان حواس سے اوپر عقل ہوتی ہے جو ان کو مینج کرتی ہے. اس پر انشاءاللہ گفتگو. عقل کے اوپر وجدان ہوتا ہے. یہ غلطی کریں تو وہ رہنمائی کرتی ہے عقل غلطی کرے تو وجدان رہنمائی کرتا ہے. وجدان غلطی کرے تو کیا ہوگا؟ وہاں نبوت رہنمائی فرماتی ہے. آپ کو وجدان کی ایک زبردست مثال ہے. محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی بادشاہ تھا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی چھٹی حس بہت تیز ہے. یہ وجدان کو عام طور پہ چھٹی حس کہتے ہیں. 5 تو یہ ہوگی نا، اس سے اوپر. ایک دفعہ وہ باغ میں ٹہل رہا تھا
عصر کا وقت ہے، ساتھ میں کچھ مخصوص لوگ ہیں، تو ایک نوجوان اجازت لے کر ان کے ساتھ شامل ہوا تو اس نے کہا جی میں نے آپ سے ایک دو باتیں کرنی، اب میں بات کروں۔ اس نے کہا آپ کا بڑا مشہور ہے یہ حص جس کو میں ایسی تھوڑی دیر کے لیے کہہ رہا ہوں، غیب جاننا، اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ ایسے ایسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ کا علم میں اس وقت، اگر آپ کے پاس یہ علم ہے، اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا، تو آپ مجھے بتائیں اس وقت یہ باغ ہے، اس کی چار دیواری ہے، اس کے دو دروازے ہیں، میں کس دروازے سے باہر نکلوں گا؟ اگر آپ نے مجھے بتا دیا نا کنفرم، میں تب مانوں گا، ایسے میں نہیں مانوں۔ بادشاہ نے کہا اب اس کا کس طرح میں بتاؤں کہ آپ کس دروازے سے باہر نکلو گے، اور میں نے وہی بتایا ہے؟ اس طرح کرو، میں کاغذ پہ لکھ دیتا ہوں۔ عابد صاحب کے ایک شعر مجھے یاد آیا، عابد سید عابد صاحب کا، کسی کاغذ پہ لکھ کر دو قلم سے، زبانی فیصلے محکم نہ ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا میں کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں، کاغذ کسی اور شخص کو دیتے ہیں، وہ کاغذ لے کے باغ سے باہر چلا جائے، اس کے بعد تم نکلو اور اس کے ہاتھ میں جا کے کاغذ پہ دیکھو کہ میں نے ٹھیک لکھا ہے یا غلط، کہ تم کس دروازے سے نکلو۔ اس نے کہا یہی بات، یہ طریقہ۔ بادشاہ نے لکھا اور ایک شخص کو وہ فولڈ کر کے، کسی نے بھی نہیں دیکھا، اس نے بھی نہیں دیکھا، صرف بادشاہ کو پتا ہے، لکھا اور لکھ کے اس کے ہاتھ میں دیا، فرمایا باغ سے باہر چلے جاؤ۔ وہ باہر چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا اب تم جس دروازے سے مرضی نکلو، پھر جا کے اس کے پاس کاغذ دیکھنا کہ میں نے کیا لکھا۔ اس جنے کے بچے نے، یہ جنے کے بچے کی اردو نہیں، یہ ایسے تفنن اور ذوق کے لیے میں نے کہا، اس جنے کے بچے نے کیا کیا، دو ہی دروازے تھے، وہ نہ اس سے نکلا نہ اس سے نکلا۔ دیوار کے قریب ایک درخت تھا، وہ درخت پہ چڑھا، دیوار کلام کے باہر چڑھا۔ باہر جب گئے، بندہ باہر کھڑا ہے، اس کو بلایا بادشاہ نے اور کہا اس کے ہاتھ میں پرچی دو، میں بھی نہیں کھولتا، اس کے ہاتھ میں پرچی دو کہ یہ کھولے کہ میں نے کیا لکھا ہے۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں جب پرچی دی تو اس نے کھولا اور کھول کے لکھا ہے کہ یہ دونوں دروازوں سے نہیں نکلے گا، یہ دیوار پھلانگ کے باہر جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ نہ وہ نبی ہے، نہ فقیر ہے، نہ کوئی غوث ہے، نا وہ تو بادشاہ وقت ہے۔ بادشاہ بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ ایک جملہ ہے، میں نہیں کہنا چاہتا، پھر وہ محفوظ ہو جائے۔ تو یہ کیا چیز ہے جو حواس سے بھی اوپر ہے، لیکن یہ 100% نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی جہاں نہ ہو وہ مقام نبوت ہے کہ رب خود اپنے نبی کو وہ چیز اور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ انسان کو علم وحی اور نبوت آخر کس لیے دیا گیا؟ انسان حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضور کریم علیہ السلام پر ختم ہو گیا وہی۔ اب جس کو جو بھی ملے گا وہ سینہ اقدس مصطفیٰ سے نصیب ہوگا، اس کو کہتے ہیں مشکات نبوت، حضور کے سینے اقدس سے۔ کیا نعوذ باللہ یہ وحی اور نبوت صرف اس لیے ہے کہ بندے ڈسکس کریں؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک نیا نظریہ بن جائے، نیا اسکول آف تھاٹ قائم ہو جائے، نیا زاویہ نگاہ سامنے آ جائے، محض تفنن کے لیے، وقت گزاری کے لیے ڈیبیٹ ہو جائے، زبردست آج بحث ہو جائے؟ یہ کس لیے؟ فرمایا علم جب ترقی کر کے
صورت میں منتقل ہوتا ہے اس وقت علم کی افادیت محسوس ہوتی ہے. مثال کے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہر ایک کو پتا ہے لیکن آپ کی نفس تاکہ محفوظ ہو، انسانوں کو، سب انسانوں کو اس بات کا علم ہے کہ پانی پیاس بجھاتا ہے. پیاس کس چیز سے بجھتی ہے؟ نہ جوس سے، نہ شربت سے، نہ تخم ملنگے سے. جو صحیح آنسر ہے وہ یہ ہے کہ پیاس پانی سے بجھتی ہے. یہ کنفرم بات. لیکن کیا اس بات کے علم ہونے سے کہ ہاں مجھے پتہ چل گیا کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، علم ہونے سے کوئی تشنہ لب جو ہے وہ سیراب ہو سکتا ہے؟ اس کو علم ہو گیا کہ ہاں پانی سے پیاس بجھتی ہے، جب تک وہ پیے گا. اس کو کہتے ہیں عمل. قرآن مجید میں سورہ نساء ہے، ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ خدا کے حکم سے اس کی پیروی کی جائے. گزشتہ جمعے غالباً میں نے آپ کو ایک روایت سنائی تھی، وہ حضرت سلمان فارسی کا. اس طرح ایک نہیں ہے، یا اس سے پچھلے جمعے سنائی تھی کہ انہوں نے دسترخوان پر لقمہ ہاتھ سے گرا اٹھا کے کھا لیا. تو بندے نے کہا جناب آپ نے یہ دیکھیں گے باہر کے لوگ کھڑے ہوئے تو یہ کیا سمجھے؟ آپ نے کہ میں ان بے وقوفوں کے لیے اپنے محمد کریم کی سنت کو چھوڑ دوں. عمل. آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام، ایک بڑے اچھے نعت خوان صاحبان یہاں تشریف فرما ہے. میں ایک جملہ بول رہا ہوں، نعت بھی نہیں پڑھنا چاہتا. وہ نعت مشہور نعت ہے کہ بندہ سوچتا ہے نا، تمنا کرتا ہے کاش حضور کے زمانے میں ہم ہوتے ہے نا، پھر حضور کو دیکھتے، حضور کو چلتا دیکھتے، حضور کے سامنے جی ہوتا جی ہوتا جی ہوتا جی ہوتا. مجھے معاف کرنا، میں ایک جملہ بول رہا ہوں، غلط ہے تو اللہ معاف کرے، صحیح ہے تو اللہ قبول کرے. شکر ہے کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ورنہ ہم ایک دن بھی خدا نہ خواستہ مسلمان نہیں رہ سکتے تھے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ادھر سونے کو کام کرتے دیکھا، ادھر اپنا حدیث سن چکے. جمعے کا خطاب ہو رہا ہے، بندہ اندر کوئی پھر رہا ہے یا کوئی بات ہوئی تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اطاعت کا جذبہ کیا ہے، اتباع کیا ہے، حکم کی بجا آوری کیا ہے، اوبے کیا ہے. بیٹھ جاؤ. آواز باہر پہنچی، بندے نے سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا، اتنے اور پچھو مفتی کو. لیکن اطاعت کا کمال دیکھو، وہ باہر ہی اس طرح اس نے لکڑیوں کا گٹھا گرایا نہیں ہے کہ مدے دیر نہ ہو جائے. وہ ایسے ہی بیٹھ گیا، نماز ہو گئی. وہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، حضور باہر نکلے، لوگ آ رہے ہیں. حضور فرمایا یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، میرے کان میں آواز پہنچی میں بیٹھ جاؤں. اس کو اتباع کہتے ہیں. جس دن امت کے ہر شخص کے اندر، اور ہر شخص نبی ہو، مجاہدی کے اندر اگر یہ جذبہ پیدا ہو. علامہ اقبال کا شعر پڑھ کر اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرو. فرمایا مسلمان تاب مسجد صف کشیدن، گریبانے شہنشاہ دریدن، جواں آتش ترونے سینہ افسر، مسلمانہ بدرگاہ خزیدن. کہ مسلمان جب تک مسجد میں صفیں کھینچ کے کھڑے ہوتے تھے، یہ بادشاہوں کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے پھاڑ دیتے تھے. جب سے یہ محبت اس کے سامنے کھڑے ہونے کی، یہ جذبہ اندر سرد پڑا، مسلمان درگاہوں پہ رینگنا شروع ہو گیا. چلنے کا بھی لفظ علامہ نے نہیں کہا، خزیدن کہتے ہیں رینگنا. اتباع. عمل سے فارغ ہوا مسلمان،
یہ بھی علامہ کا شعر اردو میں، کوئی بتائے کیا نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، یہ کس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ، بے کردار ہو گیا، عطا سے دور ہو۔ جو مفکر ہوتے ہیں نا، محدث کا بڑا مقام، مفسر کا بڑا مقام، فقیہ کا بڑا مقام، بہت مقام۔ فقیہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، محدث ہر زمانے میں ہوتا ہے، مفسر ہر زمانے میں ہوتا ہے، اس طرح بہت سے علوم اور فنون کا ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ مفکر ہر زمانے میں وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، اس کا جو انداز ہوتا ہے گفتگو کا اور ہوتا ہے۔ میں یہ بات بھی معذرت کے ساتھ بیان کروں گا، میرے ذہن میں اس وقت جو کہ مثال ہے، عبید اللہ سندھی سکھ مذہب چھوڑ کر مسلمان ہوئے، امام انقلاب ان کا لقب۔ انگریزوں کے خلاف جب تحریک ہوئی ہندوستان میں پارٹیشن سے پہلے، وہ ملک بدر ہو گئے، وہ مکہ چلے گئے، کمیونیکیشن کچھ بھی نہیں تھی، خط کتابت ظاہر ملک بدر ہے، بات نہیں ہو سکتی۔ ایک صاحب برطانیہ پڑھنے جا رہے تھے ہائر ایجوکیشن کے لیے، انہوں نے خود لکھا، میری لائبریری میں موجود ہے، کہتے ہیں جب میں برطانیہ جانے لگا علم حاصل کرنے کے لیے، تو یہاں کے جو عمائدین تھے اس زمانے میں جو لوگ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مکہ سے ہو کے جاؤ تاکہ عبید اللہ سندھی صاحب کو ہمارے کچھ پیغامات دے۔ میں صرف مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ وہ جب مکہ پہنچا، وہ پی ایچ ڈی ہوا ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں جب میں مکہ پہنچا تو عبید اللہ سندھی جس کمرے میں ٹھہرے تھے، بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں لوگوں، کمرے میں ٹھہرے تھے تو میں نے ان سے گفتگو کی، جی یہ ہوا جی یہ ہوا جی، آپ کیا کہتے ہیں جی، یہ جی کدھر جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا جی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ جا رہا ہوں۔ ساتھ الماری تھی کمرے میں، تو عبید اللہ سندھی نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، بالفرض یہ الماری کتابوں سے بھری ہوئی ہو اور یہ ساری کتابیں تمہیں ازبر ہو، یاد ہو جائیں، تو تم میں اور الماری میں کیا فرق ہے؟ کسی کو یہ بات مزہ دے، یہ کوئی تفکر کی بات، کبھی سب کچھ تمہارے پاس صفحہ نمبر دیکھ جلد آ گیا، تو یہ تو سارا اس میں بھی ہے، تو تم میں اس میں کیا فرق ہے؟ جب تک تم ایفرٹ نہیں کرتے، تمہارے اندر عمل نہیں ہے، تو تم میں اور الماری میں کیا فرق ہے؟ اسی طرح میں ایک مفکر کی بات آپ کو سنوں، یہ علامہ اقبال کے زمانے میں غالباً ہوئے، جو میں ابھی سنانے والا ہوں۔ ان کا نام تھا جمال الدین افغانی۔ تلخی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جس کے لیے معذرت تھا۔ کسی خاص قوم کو نہ اپریشیٹ کر رہا ہوں، نہ نیگلیکٹ کر رہا ہوں، صرف فکر کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے مشرق اور مغرب کو کنگالا، جیسے علامہ اقبال نے، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا دونوں میں، ہے نا؟ لیکن وہ مشرق اور مغرب کو وزٹ کر کے جب کسی صاحب سے ان کی بات ہوئی، عبید اللہ کیا نام تھا؟ جمال الدین افغانی سے، تو اس نے کہا، پوچھنے والے نے کہا کہ جناب آپ نے مغرب کا وزٹ کیا، یورپ دیکھا آپ نے، علم ترقی دوسرا سارا کچھ دیکھا، مشرق آپ نے دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، تو کیا محسوس کیا؟ عبید اللہ سندھی نے 2 لائنیں بولی، آج تک لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں۔ اس نے کہا جب میں نے یورپ اور مغرب کو وزٹ کیا، I saw Islam without Muslims، میں نے اسلام دیکھا، وہ 2 نمبر چیز نہیں بیچتے، وہ 2 نمبر دودھ نہیں دیتے، وہ راستے میں کچرا نہیں پھینکتے، وہ دوسروں کے لیے اذیت نہیں پیدا کرتے، وہ کسی کا حق نہیں مانتے۔ مثال میں ایسے کہہ رہا ہوں، میں نے اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھے، اور جب میں نے مسلم کنٹریز اور مشرق کو دیکھا، I saw Muslims without Islam، میں نے مسلمان دیکھے، اسلام نہیں دیکھا۔ چور بازاری، 2 نمبری، حق
غصب کرنا, انڈے 2 نمبر بنانا, چیزیں تمام کی 1 نمبر کی قیمت دے کر 2 نمبر چیز دینا. کردار سے بغیر اسلام کیا سمجھیں گے؟ اس لیے فرمایا لیتاب اللہ, بندہ یہ نہیں کہہ سکتا. ذرا سنیے گا, حج حضور نے ایک ہی کیا کہ ولایت محترم حافظ صاحب, حج حضور نے ایک ہی کیا, وہ بھی جب مکہ فتح ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. روزے حضور نے کتنے رکھے؟ رمضان 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا, 10 ہجری کو آپ نے پردہ کر دیا. تقریباً 8 سال فرض روزے تو رکھے. اس کے علاوہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شعبان میں کبھی ایسا ہوتا کہ حضور روزہ ہم سمجھتے اب افطار نہیں کریں گے, جب کبھی افطار کرتے ہم سمجھتے روزہ نہیں رکھیں گے. روزے میں سفر میں کیا کرنا ہے, روزے میں دن کو کیا کرنا ہے, روزے میں رات کو کیا کرنا ہے. روزہ سردی میں بھی ہے, گرمی میں بھی ہے. تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے ہدایت کے لیے جو پیغام نازل کیا ہے کہ روزہ رکھو, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. فرمایا مشکل تمہیں حکم پہ عمل کرنے پہ اگر پڑ رہی ہے, آمنہ کے لال کے کردار کو دیکھ لو. عمل کے لیے رسول, کردار کو دیکھ کر, تاکہ دوسرے انسان بھی عمل کر سکے. اس لیے بے کرے عمل حضور کریم علیہ السلام کی ذات میں زبردست حدیث مجھے یاد ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ سے کسی نے پوچھا بتائیے حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن, تم نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن سارے کا سارا کردار مصطفیٰ میں ڈھلا ہوا تھا. کتابی شکل میں دیکھو تو وہ الماری میں ہے, عملی شکل میں دیکھو تو وجود مصطفیٰ میں. حج کرو کر کے دکھا, روزہ رکھو رکھ کے دکھا, جس کام کا حکم دیا اس میں امپلیمنٹیشن کر کے دکھا. اسی لیے قرآن مجید میں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, فرما دیجئے کہ تم عمل کرو, ان قریب عمل کو اللہ بھی دیکھ لے گا, اس کا رسول بھی دیکھ لے گا, اور اہل ایمان بھی دیکھ لے گا. سورہ توبہ. یہ بات بالکل اللہ نے واضح فرما دی کہ خدا تعالیٰ اس کے رسول مقبول اور جملہ مومنین کی نظر تمہارے علم کو عمل میں ڈھلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہی نجات کا معیار ہے. ایک بات یہ بھی معذرت کے ساتھ کروں گا, حق ہے تو اللہ قبول کرے, خدا نخواستہ غلط ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت سے نوازے اور ہمیں معاف کرے. ذرا غور فرمائیے, ہمارا کنسپٹ یہ ہے سب یہودی نصرانی سب جنمی, ہم مسلمان جنتی, بے شک کچھ بھی کرے, اس طرح نہیں. قرآن کیا کہتا ہے سورہ نساء, لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اللہ کا وعدہ مغفرت نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے, نہ اہل بیت کی خواہشات, نہ اہل کتاب کی خواہشات پر موقوف ہے کہ تم جیسے چاہو وہ بخشے جائیں, وہ جس کو چاہیں وہ بخشے جائیں. اس طرح نہیں ہے. کیسے؟ جو کوئی برا عمل کرے اسے اس کی سزا دی جائے گی, اور نہ وہ اللہ کے سوا کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ کوئی مددگار پائے گا. اگر اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو نہ مبعوث کرتا, ہر بندہ اٹھتا سرانے کے نیچے پرچی پڑی ہوتی کہ آج تم نے یہ کام کرنا ہے, ایسے نہیں ہوتا. اس لیے اس نے عمل کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا.
آپ کاش اس کو پڑھیں. یہ جو قصص الانبیاء ہے نا، ایک عام جو قصص الانبیاء ملتی ہے فلاں 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 کی، تو وہ اس کو کئی اس میں رقب اور جاپس اور کس طرح کی بھی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی کم از کم آپ کو یہ ادراک تو ہوگا کہ ان کی زندگی کس طرح ہے. اور انبیاء کرام کے علاوہ جو مصلحین امت ہیں ان کی ہسٹری اور ان کی ذات کو بھی اگر آپ ان کے کردار کو بتائیں. میں کل پرسوں بھی پڑھ رہا تھا حضرت امام احمد بن حنبل اسرت کے ساتھ زندگی گزارنے والی شخصیت، حافظہ بلا کا حافظہ، 8-10 لاکھ حدیثیں، جس شخص کو زبانی ازبر، زہد کا بیکر تھا. خلیفہ وقت نے درباری ملاؤں کے کہنے ان کی باتوں میں آ کر اس زمانے میں جو تھے کہ قرآن مخلوق ہے، نعوذ باللہ، یہ بڑا مسئلہ. تو اب میں نے ڈبل بیڑیاں ڈال دی، اونٹ پر اچھا دوسرے شہر منتقل کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ اس کو سوار نہ کیا جائے، بیڑیوں سمیت خود سوار ہو. اذیتیں اذیتیں اذیتیں. آخر جو خلیفہ تھا معتصم باللہ، اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے آپ اس طرح عزیز ہیں جس طرح مجھے ہارون اپنا بیٹا عزیز ہے. آپ کہہ دیں کہ قرآن مخلوق، میں آپ کو چھوڑ دوں. آپ نے فرمایا کہ تم مجھے قرآن سے یا سنت مصطفیٰ سے ایک دلیل دے دو، میں ابھی کہہ دیتا ہوں. اس نے اپنے سارے علماء اور ان لوگوں نے کہا جائے گل کرو، مناظرہ کرو. وہ کہتے جی ایسے ہے جی ایسے ہے جی ایسے ہے جی. بھائی ذرا سمجھنا کیا بات تھی. تقریباً میرے خیال سے 55 سال تھی جب ان کی وصال ہو گیا، کوئی 164 یا 61 میں کا وصال ہجری میں. تو آپ ذرا غور فرمائیں، وہ باتیں کرتے، دلائل دیتے، عقلی دلائل دیتے. تو حضرت امام احمد بن حنبل ایسے وہ کہتے مجھے کچھ نہیں سمجھ آتی، مجھے صرف قرآن سے ایک دلیل دے دو، حدیث سے مجھے ایک دلیل. نہ ہوا تو کچھ تشدد، روزانہ ہر دن جنات بدل بدل کے کوڑے لگاتے تھے تاکہ اس کی پاور میں کمی نہ آئے. اور صبر اور استقامت کا یہ حال تھا کہ او ہو بس یہ وما علینا الا البلاغ المبین کرو. اس بات پر بڑی زبردست بات مجھے یاد آ گئی، یہ آیت آپ کو سنا دوں ان کی بات، بلکہ اس کو میں اس ترتیب میں رکھتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ غفر اللہ ابو الحسن، رحم اللہ ابو الحسن. آپ کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں ابا جان یہ ابو الحسن کون ہے؟ اٹھتے ہیں تو اس کی بخشش کی دعا، چلتے ہیں تو اس کی مغفرت کی دعا، اس پر رحمت کی دعا. یہ خوش نصیب کون ہے؟ ہر وقت جس کو آپ دعا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ایک چور تھا. ہدایت والا دے تو کیسے ہوتا ہے؟ یہ چور تھا. جب مجھے سزا ہوئی اور میری پیٹھ پہ کوڑے برسنے لگے تو اس سے ملاقات ہوئی، تو اس نے اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھا کے مجھے دکھایا. میں کہا جی 18,000 کوڑے میری پیٹھ پہ لگ چکے ہیں، میں چوری کرتا ہوں مجھے کوڑے لگاتے ہیں، میں اپنی عادت سے باز نہیں آیا، ان کے کوڑے برداشت کیے. میں جھوٹا ہوں، قائم ہوں. احمد تو سچا ہے، قائم رہنا. فرمایا اس لیے میں اٹھتے بیٹھتے اس کی بات نے میرا حوصلہ بڑھایا کہ وہ جھوٹ پر قائم ہے. میں سچ پر نہیں کر سکتا. اور تعلق اور ادب کا عالم یہ تھا، چونکہ یہ معتصم باللہ غالباً یہ عباسی تھے، حضور کے چچا کی اولاد سے، حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد سے سننا. تو وہ شرمندہ ہوتا، لیکن پھر وہ حکومت کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں اس نے جب تشدد اور سارا کام بھی کرتا ہوں، اس کے میں کبھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا. تو حضرت امام احمد بن حنبل جب
بھی وہ کوڑے جلاد اس کے حکم پر مارتا تو آپ فرماتے میں نے معتصم کو معاف کر دیا. کوڑے لگاتا ہٹتا، آپ کہتے میں نے معتصم کو معاف کر دیا. کسی نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں حق پر ہوں، تو قیامت کے دن جب رسول اللہ سامنے کھڑے ہوں تو یہ ان کی اولاد میں سے ہے، تو پھر یہ میرے مقابلے میں ہوگا. پتہ تو مصطفیٰ کو بھی کہ میں حق پر ہوں، تو یہ کہیں میری وجہ سے باز پرس اس سے نہ ہو، اس لیے حضور کی نسبت کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا. کردار کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ؟